وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. صلوات محمد على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد آل محمد وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنه قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعزك بالله يا أبته من ضعفي فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني فغطيني به فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلولع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسامرة فوادق فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم نعم جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تأذن لي أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا لولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمات فوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم حواء مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا صوم ويا وسي وخليفتي ويا صاحب لي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعة قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني حول أهل البيت وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالهم عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحب مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس معدية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يشري إلا في محبتي حول الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل محل البيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي للأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزة والجلال إني ما خلقت سمعا مبنية ولا عرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يشري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال وجل علي فرجه. لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة ناجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحقت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا ولى فزنا وفزع شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محفل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغبون إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه مل جل کے آواز بلند ہے ادھر ہی صلوات اللهم صل على محمد دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب لوگ کو آباد رکھے کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم حسین کے ہمارے ظاہرین جو چیلم کی لے گئے اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لے کے آئے انہیں کسی قسم کی بھی رستے میں تکلیف نہ ہماری مائیں بہنوں کے پردے قائم رہیں اپنی صحت و سلامتی کے لیے درگاہ کی صحت و سلامتی کے لیے اپنے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے ہمارے جو آغا مہمان آئے ہیں ان کو اللہ پاک تندرستی عطا فرما ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کے بنا لے محمد بلند سے بلند حیدری صلوات کھلا ہے خلد کا در بھی جلی جلی کر کھلا ہے خلد کا در بھی جلی جلی کر کے اڑا ہے باب جہنم ڈلی ڈلی کر کے اڑا ہے باب جہنم ڈلی ڈلی کر کے قدم قدم پہ مہکتے گئے نجات کے پھول قدم قدم پہ مہکتے گئے نجات کے پھول میں پل سرات سے گزرا علی علی کر کے میں پل سرات سے گزرا علی علی کر کے آل محمد حیدری صلوات کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ کس نے کہا کہ مفتی و ملا کے شر میں آ اے دشمن علی کی حدود اثر میں آ اے دشمن علی حدود اثر میں آ جنت خریدنے کو چلا ہے تو جانے من جنت خریدنے کو چلا ہے تو جانے من بلول کے سجے ہوئے لیلام گھر میں آ بلول کے سجے ہوئے لیلام گھر میں ابرال محمد حیدری صلوات نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں عباس کے نیزے پہ آنسو نکل آئے ہیں عباس کے نیزے پہ آنسو نکل آئے ہیں پڑھتے تھے تیرا کلمہ گھر میرا جلاتے تھے پڑھتے تھے تیرا کلمہ گھر میرا جلاتے تھے بے پردہ ہمیں دیکھو بازار میں لائے ہیں بے پردہ ہمیں دیکھو بازار میں لائے ہیں روتی ہوں سرے مقتل بھائی کے جنازے پر روتی ہوں سرے مقتل بھائی کے جنازے پر
کیا تم سے کہوں نانا غم کتنے اٹھائے ہیں، کیا تم سے کہوں نانا غم کتنے اٹھائے ہیں، اکبر کے کلیجے میں پھل برچی کا دیکھا ہے، اکبر کے کلیجے میں پھل برچی کا دیکھا ہے، نانا تیری زینب پہ آرام کے سائے ہیں، نانا تیری زینب پہ آرام کے سائے ہیں، عابد کو سنبھالا ہے، بچوں کو تسلی دی، ان پر جو برستے تھے وہ سنگ بھی کھائے ہیں، ان پر جو برستے تھے وہ سنگ بھی کھائے ہیں، لاشوں کی طرح دل ہی پامال ہوا میرا، کس طرح حرم تیرے گھر لوٹ کے آئے ہیں، کس طرح حرم تیرے گھر لوٹ کے آئے ہیں، بازو کے نشاں دیکھو سوغات سفر دیکھو، بازو کے نشاں دیکھو سوغات سفر دیکھو، سر زخمی جگر زخمی غم ساتھ میں لائے ہیں، سر زخمی جگر زخمی ساتھ غم میں لائے ہیں، اصغر کو سرے مقتل زندہ میں سکینہ کو، اصغر کو سرے مقتل زینب کو سکینہ کو، مت پوچھو میرے نانا کیوں چھوڑ کے آئے ہیں، اصغر کو سرے مقتل زندہ میں سکینہ کو، مت پوچھو میرے نانا کیوں چھوڑ کے آئے ہیں، دل ڈوب گیا میرا جب شام غریبہ میں، دل ڈوب گیا میرا جب شام غریبہ میں، اشکوں کے دیے میں نے آنکھوں سے جلائے ہیں، اشکوں کے دیے میں نے آنکھوں سے جلائے ہیں، ریحان کا یہ نوحہ سلیم یوں بیاں کر، ریحان کا یہ نوحہ سلیم یوں بیاں کر، سب اہل غزہ کہہ دیں غازی یہاں آئے ہیں، سب اہل غزہ کہہ دیں غازی یہاں آئے ہیں، نانا تیری زینب نے وہ درد اٹھائے ہیں، عباس کے نیزے پہ آنسو ہی نکل آئے ہیں، برال محمد بلند سے بلند ہے ادھر آواز بلند علیہ الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وادی شام سے ہو کر جو ہوا تی ہے، کسی معصوم کی ہچکی کی صدا تی ہے، وادی شام سے کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آہ بکاتی ہے، وادی شام سے سر عباس سے سجاد نے یہ رو
کہا سرے عباس سے سجاد نے یہ رو کے کہا مجھ کو زینب کے سر سے حیا وادی شام سے سر عباس سے سجاد نے یہ رو کے کہا سر عباس سے سجاد نے یہ رو کے کہا مجھ کو زینب کے کھلے سر سے حیا وادی شام سے پرسا شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں پرسا شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں ایک ماں ہے جو سرے ایک ماں ہے جو سرے فرش آزادی وادی شام سے خوشنو دیے امام زمانہ علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ملا نہیں تیرا سینہ سکینہ زندہ ہے سکینہ زندہ ہے ملا نہیں تیرا سینہ سکینہ زندہ ہے سکینہ زندہ ہے تماچے کھا کے بھی بابا تماچے کھا کے بھی بابا سکینہ زندہ ہے ملا نہیں تیرا سینہ سکینہ زندہ ہے سکینہ زندہ ہے لعین در کو
نہیں ہے کھینچا ہے لعین در اتارا، نہیں ہے کھینچا ہے اسے بتائیے بھیا، اسے بتائیے بھیا سکینہ زندہ ہے، ملا نہیں تیرا سینہ سکینہ زندہ ہے۔ وہ دیکھ آئی ہے بابا کی لاش مقتل میں، وہ دیکھ آئی ہے بابا کی لاش مقتل میں، نہ جان کیسے خدایا، نہ جان کیسے خدایا سکینہ زندہ ہے، کٹے سروں کی صدا تھی یہ شام غربت میں، کٹے سروں کی صدا تھی یہ شام غربت میں، نہ مار شمر خدا را، نہ مار شمر خدا را سکینہ زندہ ہے، ملا نہیں تیرا سینہ سکینہ زندہ ہے۔ وہ نوک نیزہ سے اصغر کا سر گراتے ہیں، وہ نوک نیزہ سے اصغر کا سر گراتے ہیں، کبھی جو دیکھنا ہوتا، کبھی جو دیکھنا ہوتا سکینہ زندہ ہے، ملا نہیں تیرا سینہ سکینہ زندہ ہے اس کے چاروں طرف اس کے باپ کے قاتل، ہے اس کے چاروں طرف اس کے باپ کے قاتل، ستم کی بھیڑ میں تنہا، ستم کی بھیڑ میں تنہا سکینہ زندہ ہے، ملا نہیں تیرا سینہ سکینہ زندہ ہے۔ وہ بار بار اسے اونٹ سے گراتا رہا، وہ بار بار اسے اونٹ سے گراتا رہا، لعین دیکھ رہا تھا، لعین دیکھ رہا تھا سکینہ زندہ ہے، ملا نہیں تیرا سینہ سکینہ زندہ ہے۔
اسے بطول سے نسبت ہے درد سہنے میں، اسے بطول سے نسبت ہے درد سہنے میں، کہ نیلا ہو گیا چہرہ، کہ نیلا ہو گیا چہرہ، سکینہ زندہ ہے، ملا نہیں تیرا سینہ، سکینہ زندہ ہے، سکینہ زندہ ہے، تماچے کھا کے بھی بابا، تماچے کھا کے بھی بابا، سکینہ زندہ ہے، ملا نہیں تیرا سینہ، سکینہ زندہ ہے۔ محمد وعلی بہت مولانا ابو طالب تغنائی سے کہ مجلس میں خطاب کریں، صلوات بر محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بے شک صدائے کن فکن ساز ہے علی، بے شک صدائے کن فکن ساز ہے علی، کونو مکا کا نقطۂ آغاز ہے علی، کونو مکا کا نقطۂ آغاز ہے علی، معراج میں رسول کا ہم راز ہے علی، معراج میں رسول کا ہم راز ہے علی، قدرت کو جس پہ ناز ہے وہ ناز ہے علی، قدرت پہ جس کو ناز ہے وہ ناز ہے علی، شکار حسن قدرت رب جلیل ہے، شکار حسن قدرت رب جلیل ہے، ذات علی وجود خدا کی دلیل ہے، جلال محمد بلند سے بلند حیدری صلوات۔ محمد وجل سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد آل محمد وجل الذين رضي الله عنهم بالنساء وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد آل محمد وجل فرجهم على أعدائهم أجمعين، وبعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم۔ ہماری گفتگو سورہ آل عمران کی 6 آیت کے ذیل میں چل رہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم قرآن مجید کا تعارف کروا رہا ہے کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک گروہ آیات کا، ایک قسم آیات کی جو آیات محکم ہیں اور دوسری متشابہ۔ اور اس کا میں نے فلسفہ ایک جو انسانی ذہن سمجھ سکتا ہے کہ کیوں ایسا کیا پروردگار عالم نے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ساتھ وارثانہ قرآن کو بھی نازل کیا تھا،
اگر بشر یہ کہے کہ قرآن کو میں خود سمجھ سکتا ہوں، تو اگر یہ ہو جاتا، اس کو دوبارہ دہرا دوں میں، اگر یہ ہو جاتا کہ بشر کہتا کہ قرآن عربی میں ہے، ہم نے عربی سیکھ لی، اب ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھے، قرآن کی سمجھ درود پر محمد علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وسلم. محمد وآل محمد صلوات. نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کی سمجھ میری سمجھ سے مختلف ہے، میری اور آپ کی سمجھ ان صاحب کی سمجھ سے مختلف ہے. خود یہاں پر آپ دیکھ لیجیے، مجلسوں میں جو ہم جاتے ہیں، ہم سب بیٹھتے ہیں، جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں ایک شخص مجلس سے کوئی میسج لے کر نکلتا ہے، ایک شخص ایک جملے کا کوئی اور معنی دیتا ہے، بالکل صحیح کوئی اور شخص ایک اور معنی دیتا ہے. جزاک اللہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ بیٹھے ہیں سامنے، مولانا ہیں، بچپن سے آپ لڑکپن سے مجلس سنتے ہیں، تو اس میں آپ کی سمجھ میں وہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے. تو خدا اگر قرآن کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا، تو جو خدا کا قرآن نازل کرنے سے مقصد تھا اور مطلب تھا وہ کیا تھا کہ تم سب ایک دین پر آ، ان الدین عند اللہ الاسلام. لہٰذا یہ مقصد فوت ہو جاتا اور ایک دکان کھل جاتی سرکار عجیب و غریب قسم کی کہ ہم جو تفسیر کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کے مذہب میں، آپ کے دین میں خواب کی حیثیت و حجت کے مطابق حکم شرعی کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے. مجھے خواب آیا کہ یہاں پر یہ تو یہ حرام ہے. مجھے خواب آیا کہ فرض کیجیے کوکا کولا واجب ہے پینا، تو واجب ہے. مجھے خواب میں نے امام زمانہ کو دیکھا، کوئی دعویٰ کرے رسول خدا کو دیکھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں حیثیت نہیں؟ مانا رسول خدا خواب میں آئے. تو جو رسول خدا خواب میں آئے انہیں کی اولاد کا حکم ہے کہ حکم شرعی کو ہماری حدیثوں سے لو. اور آپ فقہا سے جا کر پوچھیں، اتنا پریسائز اور اتنا ویل مینج سسٹم آپ کو دیا گیا ہے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے سمجھے بات کو، ایک ریورس طریقے سے جا کر ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر کہا دیا تھا کہ صاحب آپ جو خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ اس کے مطابق حکم کر دیجیے، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ واجب ہے، وہ مکروہ ہے، تو کیا ہوتا؟ ہر شخص کہہ دیتا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا. اگر میں اگر یہ کہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایسا ہوا ہے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کچھ خواب دیکھیں ہوتے ہیں رویائے صادقہ، سچے خواب، اس میں حکم شرعی کی بات نہیں ہو رہی تھی. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں حکم شرعی، واجب حرام مکروہ مستحب مباح. کسی کو خواب میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ صاحب میں نے ابو جہل کو جنت میں دیکھا ہے، آپ بخدا یہ بتائیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے غلط دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. کوئی کہے کہ میں نے ابو لہب کو دیکھا ہے جنت میں، یہ نزدیک نزدیک تو آ گئے لوگ. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جنت میں دیکھا، آپ کا خواب سکتا آپ نے جب دیکھا کل دیکھا نا، تو 4 دن بعد میں نے دیکھا خدا نے دوبارہ جہنم میں آپ کے پاس. اور آپ بتائیے مجھے کہ معصومین نے جب توحید پر گفتگو کی، رسالت پر، امامت پر، مناظرے معصومین کے، معصومین چاہتے 2 دفعہ ان کو واقعہ ملتا ہے، بس 2 دفعہ، اس کے علاوہ نہیں ملتا. ایک دفعہ جناب امیر کو دعا کی تو جناب امیر نے اپنے اصحاب کو بتایا شہادت کے بعد آ کر کہ حجت تم پر حسن مشتبہ. اور ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ امیر مومن نے دعا کی، نماز پڑھی مسجد نبوی میں جا کر، تو رسول خدا دوبارہ زندہ حی و حاضر صورت میں مسجد میں ستون کے پیچھے موجود تھے. اپنے مخالف سے کہا کہ تم اگر مانتے نہیں ہو مجھے، تو رسول خدا جو کہہ رہے ہیں یہ 2 واقعات ہم مانتے ہیں، یہ بھی خواب نہیں ہے. لہذا اگر دین کا خود آپ دیکھیں کس طرح سے دین کو آپ کے رکھا گیا ہے، تو آپ کو یہ دیکھ کر واقعاً حیرت ہوگی. پورا نہج البلاغہ پڑھیے، اصول کافی، دارالعلوم کی احادیث، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے ہونے کے باوجود آپ کے اور میرے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا. یہ ایک بڑا مسئلہ. اب قرآن مجید کے سلسلے میں جو باتیں ہوئیں وہ یہ کہ میں نے یہ بتایا کر کے قرآن اس وجہ سے صاحب قرآن کو بھیجا. آپ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے آیا، ہر چیز قرآن میں، ہر چیز قرآن میں ہے، تو اس پر بھی کل گفتگو ہوئی. اچھا ہر چیز تو قرآن میں ہے، کچھ چیزیں قرآن میں ہیں تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب ہر چیز قرآن میں نہیں ہے.
اس کو ذرا سمجھیے. تھوڑا سا مشکل استدلال ہے لیکن سمجھ لیں گے آپ. ہر چیز قرآن میں ہو، ہر چیز قرآن سے نکالیے، ہر چیز قرآن سے نکالیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ہونی چاہیے. تو فرض کیجئے کہ کووڈ-19 کا ویکسینیشن مجھے نہیں سمجھنا ہے، ہر چیز تو قرآن میں ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے الف لام میم میں سے کووڈ-19 کا ویکسینیشن نکل سکتا ہے، اب یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آپ بتائیے. آپ دلیل بتانے میں ناکام رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں قرآن ہمارے لیے آیا ہے. اب اس کو میں ذرا آسان کر کے بتاؤں. قرآن ہمارے لیے آیا ہے، قرآن میں جو کچھ ہے ہمارے لیے، اور جو کچھ ہمارے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو آپ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف الف لام را، یہ تمام کے معنی بتائیے. آپ حروف مقطعات کا معنی سمجھنے سے انسان قاصر ہے. یہ بھیجا کس کے لیے گیا قرآن؟ جبرائیل کے لیے بھیجا گیا، اسرائیل میکائیل اسرافیل کے لیے. ہمارے آپ کے لیے آیا تو آپ سمجھ چکے. اور مفسرین نے اس بہت کام کیا. ہر مفسر ایک دوسری بات کو نیگیٹ کر رہا ہے، ریفیوز اور ریجیکٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو یا تو خدا نے فلر کے طور پر رکھ دیا، خدا کے پاس کچھ نہیں ہے نعوذ اللہ پر کہنے کو، نہیں فلر کے طور پہ تو نہیں رکھا. ایک لفظ اس کا حقیقت رکھتا ہے. اگر حقیقت رکھی ہے خدا نے یہ، تو کس کو اس کا معنی بتایا؟ دیکھیے وہ جو تھے نا وہ قلندر درویش صوفی، انہوں نے بڑا ریاضت کی تو ان کے پاس معنی آ گیا. ان قلندر صوفی درویش کا نام قرآن میں آیا ہے؟ نہیں. حدیث میں آیا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کیسے مانیں؟ میں نے ان کو دیکھا ہے، بڑی عبادتیں قبلہ میں نے دیکھا، بڑے بہترین، تو ہم نے مان لیا الف لام میم کا معنی جو انہوں نے کہا. اچھا میرے شہر میں بھی ایک صاحب رہتے ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، فنا فی اللہ ہیں، انہوں نے جو معنی کیا وہ آپ کے معنی سے ٹکرا رہا ہے. تو میں نے ان کی عبادت کو دیکھا، میں ان کے پیچھے چل پڑا. آپ نے ان کی عبادت کو دیکھا، الف لام میم کا معنی آپ نے ان سے لے لیا. تو مجھے یہ بتائیے، ہاتھ جوڑ کے سرکار پوچھوں کہ الف لام میم کا ایک معنی، دو ہیں، تین ہیں، 10 ہیں، اور آپ کیسے ان لوگوں کی بات مان رہے ہیں کہ جن کا ذکر نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے؟ لہٰذا یہ تو علم کی موت ہو گئی. آپ نے تو تازہ لگا دیا. کوئی تحقیق ضرور کیجیے اور دلیل سے بات کیجیے، لیکن یہ آپ کی تحقیق ہے، یہ اس کی تحقیق نہیں ہے، جو اس کا قول نہیں ہے کہ جس کے وجود سے خدا نے نجاست کو دور کیا اور اس طرح سے پاک کیا جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے. آپ اپنی بات کو معصوم تک پہنچائیے، ورنہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑی دل کو لگتی ہے، بڑی بہترین بات ہے، 50-100 صفحے 1000 صفحے لکھ ڈالے. آپ کی بات ہے، ایک علمی ایکٹیویٹی ہے، اکیڈمک ایکٹیویٹی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک اور بات وہ یہ کہ ہم قرآن کی سمجھ کے سلسلے میں ادھر ادھر نہ جائیں. قرآن کے کئی لیول ہیں، قرآن کی کئی سطح ہیں. ایک قرآن ہسٹری کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی قرآن ہمارے اخلاق کے اعداد کے بارے میں بات کر رہا ہے، کبھی قرآن ہم کو فقہی احکام بتا رہا ہے، کبھی قرآن مجید کی ایک معنویت اور روحانیت ہے جو براہ راست ڈائریکٹلی امیڈیٹ وے میں ہماری اسپرٹ سے اور ہماری اسپرچولیزم سے آ کر رابطے میں آتا ہے. وہ بڑا عجیب پہلو. میں پہلے بتا دوں، شاید بھول جاؤں بعد میں. اب مجھے لگ رہا ہے کبھی کہ یہ میں ماہ مبارک رمضان میں بیٹھا ہوں جو قرآن پر بات ہو رہی ہے. خیر قرآن اور اہل بیت موضوع دیا گیا ہے، ہم اہل بیت اور قرآن دونوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان ایام کے جو مالک ہیں صاحب ہیں جن کی عزت وہ ہم سے آپ سے سب سے قبول فرمائیں. قرآن کے بارے میں ایک اور بات کی گئی کہ، اور یہ ہر چیز کے بارے میں کہی جا رہی ہے. بخدا میں نے کہیں کہا تھا کہ ہم اسنیک اور لیڈر کھیلتے ہیں مولانا حضرات پورے سال. وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈائس کو گھمایا پھینکا، 6 آیا 5 آیا، آپ ایک ایک کر کے باکس میں چلتے گئے، 2 4 5، کبھی سانپ آتا ہے، اسنیک آتا ہے تو آپ کو نیچے لے آتا ہے، پھر کبھی لیڈر آتی ہے تو آپ کو اوپر لے جاتی ہے. بچے اور ہماری بچیاں بھی سنیں غور سے. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ آیا، آپ نے ڈائس پھینکا 4، 1 2 3 4 98، آپ نے پھینکا 2 آیا 100 پہ چلے گئے، جیت گئے. 1 آیا 99 پہ ایک سانپ تھا وہ سیدھا لے کر آیا آپ کو 2 پہ. تو ہماری مجلسوں کا حشر سرکار اس نے کا لیڈر ہو چکا ہے. پورے سال محنت کی. جب بتائیے آئمہ نے یہ بتایا، زیادہ عاشورہ اس طرح، زیادہ اس طرح سے، قرآن کی تلاوت اس طرح سے. ایک آدمی بیچ میں ذلت کے اندر ایک آدمی ایک ایسا بیتوکا نظریہ پھینک کے جاتا ہے کہ پورے سال کی جو محنت ہے کیا مثال. دیکھیے عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر زیارت عاشورہ پڑھ لی بغیر معرفت کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن اگر معرفت کے ساتھ نہیں پڑھا تو فائدہ. بھیا مجھے بتاؤ کہ اگر معرفت نہ ہوتی تو بیچارہ بد نصیب تھکا ہارا مزدوری محنت کر کے جو آیا زیارت عاشورہ کھول کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ اور وہ اس طرح زیادہ عاشورہ پڑھتے تسبیح جناب سیدہ آپ پڑھنا، تسبیح جناب سیدہ بیکار لوگ. دیکھیے وہ پڑھتے تھے تو 50 منٹ میں ختم ہوتی تھی. دیکھیے نہ میں وہ آئے کرنا ہوں نہ میں
اس کے ساتھ میرا مقام آپ حسین ابن علی کے لشکر میں جون بھی ہیں، عابس بھی ہیں، حبیب ابن مزار، اور حضرت حجت کے لشکر میں کچھ لوگ ہوں گے جو حضرت کے خیمے میں جھاڑو دیں گے، کچھ لوگ ہوں گے حضرت کے خیمے میں جو قرآن کی تدریس کریں گے، کچھ ہوں گے جو حضرت حجت کے گھوڑے کو سواری کو آمادہ کریں گے. یہ میں اپنی مثال دے کے بتا رہا ہوں. تو اس بات کو حل کرنا اب یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کا فائدہ نہیں، اس کا فائدہ نہیں، اس طرح سے پڑھو کا فائدہ نہیں، اس طرح سے کیجیے کا فائدہ نہیں ہے. ان سب چیزوں کا ایک سوال ہے، آپ کو خواب میں بتایا یا کرم مومنین نے کس طرح کا فائدہ نہیں ہے. پریسائزلی پن پوائنٹ پہ رکھو، حدیث لاؤ، دلیل لاؤ، مرضی کا فتویٰ لاؤ، اس کے بعد بات کرو. تو یہ بچوں کو آپ گڑبڑائیے مت، ڈبل مائنڈڈ مت کیجیے کہ ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں. اور ایک چیز اگر یہ تو میں آپ کے ذہنوں کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا، ایک چیز آپ عزاداری کے حوالے سے لائیے، ہماری زیارتوں کے حوالے سے لائیے. مرجع ہمارا کچھ کہہ رہا ہے اور الحمدللہ مومن چونکہ مہاراجہ سے ہمارا زیادہ علم ہے تو ہم کچھ کہہ رہے ہیں. مرجع بیچارہ کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، سیدھا سادہ فتویٰ آ گیا، اس کے باوجود بھی بحث ہوتی ہے. یہ سب کیا مہندی کو دے دیجیے آپ. مطلب لگتا ہے کہ ہمیں امام کسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلے گئے، فتویٰ دے رہا ہے مرجع تبلیغ جائز ہے، مہندی نکالتا قاسمی جائز ہے، طریقہ بتا دیا بے حجابی نہ ہو، بے حجابی نہ ہو. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی. اور باقاعدہ میرے خیال سے تو اب مجلسوں سے زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ مجلسوں نے فائدہ کیا پہنچایا، ہسٹوریکل ایویڈنسز اور پروفس کے ذریعے ہم بات کریں، اور مجلسیں کس طرح سے ہمارے بچوں کو دین پر لاتی ہیں. یاد رکھیے کسی مولانا میں ہمت نہیں ہے. اگر میں کل آ جاؤں یہاں پر اور پاکستان کے حالات پڑھوں آپ کے سامنے بڑے انٹرسٹنگ وے میں، 3-4 آدمی بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے وہاں جلدی سے ختم کیجیے، ہم گھر جائیں. یہاں جو آپ آئے ہیں دیگر امام باڑوں میں جو آپ جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ امام حسین کے بارے میں آپ کو سننا ہے کچھ نہ کچھ. توجہ کیجیے. حتیٰ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے علماء فرماتے ہیں، جو شخص بیچارہ آ رہا ہے دیوار سے ٹیک لگا کر وہ آرام کر رہا ہے، پھر مجلس میں ہوں، اس کی ہمت نہیں ہو رہی سننے کی، اس کا بھی اپنا اجر ہے. اپنے گھر میں آرام سے پیر اپنے اسٹریچ کر کے سو سکتا تھا، سو جاتا. یہ اپنے تمام آرام کو برباد کر کے آیا. توجہ نہیں تھی، نیند اتنی آ رہی تھی، تھکا ہوا تھا. یقین کیجیے اس کا بھی اثر ہے مجلس میں. یہ بات ایک خطوط. دوسری بات اپنے بچوں کو مخاطب کروں کہ جو خواتین کے سیکشن میں بیٹھی ہوں، جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو مخاطب کروں کہ آپ کو آج اگر آپ دین کے سلسلے میں کم ہیں، زیادہ ہیں، 100% آپٹیمم لیول نہیں ہے آپ کا پریکٹسنگ. آپ ایک بچی ہماری نہیں ہے، ایک بچہ ہمارا پریکٹسنگ نہیں ہے آپٹیمم لیول پہ، اور وہ اعتراضات کرتا ہے، رسو کرتا ہے. تو دیکھیے آپ ابھی نہیں ہے پریکٹسنگ، 10 سال بعد آپ کو پریکٹسنگ بنے گی، مجبوراً بنے گی. آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بچوں سے تمہارے اختیار میں نہیں کہ تم بے دین رہو، اختیار میں نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں تم فرش اعضا پر آ رہے ہو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 سال 5 سال ابھی ہماری سمجھ میں پردہ نہیں آ رہا، ابھی یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں سمجھ. آپ اگر فرش اعضا پر جڑے ہوئے ہیں، فرش اعضا سے امام حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں، آپ ایک نہ ایک دن تو حسین ابن علی کے عشق کے جال میں پوری طرح سے گرفتار ہوں گے. امام حسین آپ کو دین پر خبردار. نہ ماتمیوں سے یہ کہیے. مولانا صاحب آئے تھے پاکستان سے، وہاں سے اٹھ کر، اور آپ باہر بیٹھے رہتے تھے، مجلس میں نہیں آئے، ماتم میں آتے ہو. ماتم کس کا ہے؟ نوجوان جو ماتم میں صرف آ رہا ہے، اس کا بھی ہم پر احسان ہے، مولانا پر احسان ہے. امام حسین السلام اس کو اجر دیں گے. آرہ کر رہا ہے ماتم، اس کو آنے دیجیے. تابوت اٹھا لیتے ہو، نماز پڑھتے نہیں دیکھا کبھی. سے کیا لڑائی، اس کو اٹھانے نہیں بیچارہ، کل نماز بھی پڑھ لے گا. جس مرحلے پر جو نوجوان ہمارا جڑ رہا ہے، حتیٰ جو بچہ پانی پلا رہا ہے، جو بچہ چائے پلا، آپ سمجھ نہیں سکتے یہ کارخانہ امام حسین السلام کی جو فیکٹری ہے اس طرح سے اوور ہالنگ کرتی ہے چیزوں کی. اور واقعات اگر میں بتانا ہوں جو میں نے دیکھے سنے، جنہوں سے میرا رابطہ ہے، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اندرون سندھ ہمارے جو پاکستان کے حضرات مومنین، اندرون سندھ میں خود اس جگہ پہ گیا ہوں، خود اس شخص سے ملاقات کی ہے میں نے. کہ اب وہ صاحب گئے تو ہم وہاں گئے تھے مجلس وغیرہ کے بعد کھانا، تو ہم نے ایسے یہ ہے کہ گھر الگ ہوتا ہے اور مہمان خانہ. تو جب وہ صاحب خانہ گئے تو ہمارے دوست لے کر گئے تھے کہ ہم یہ مولانا یہ ایتھیسٹ تھے. میں نے کہا تھے یا ہیں؟ تو کہنا تھے. تو میں نے کہا پھر تو یہ مولانا کو کس خوشی میں گھر میں بلا رہے ہیں اپنے؟ کہنا اب نہیں ہے. تو میں نے کہا اب نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولانا کو بلانا ایک مصیبت ہے. 4-5 آدمی اور ساتھ میں آ گئے کھانا کھلا رہے ہیں کہ مولانا یہ ایتھیسٹ ہو گئے تھے
تو انہوں نے رسول خدا کی زندگی کو پڑھا کہ کچھ تو ہوگا. کہا کہ نہیں ایتھیسٹ ہی رہوں تو بہتر. میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں. پرچہ مت کٹوا دیجیے گا میرے. اب یہ پرچہ بچے نہیں سمجھیں گے, FIR جو آپ کی فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے پولیس میں کہ مولانا نے رسول خدا کے خلاف نعوذ باللہ, وہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو کہا کہ نہیں ان کو کہا کچھ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا امیر مومن کو پڑھتے ہیں, کہا نہیں یہ کچھ نہیں ایتھیسٹ ہوں. حضرت عیسیٰ کو پڑھتے ہیں, کہا کہ نہیں ایتھیسٹ ہے. گوتم بدھ کو پڑھتے ہیں, ایتھیسٹ ہے. پھر کہا کہ امام حسین کو پڑھتے ہیں, کہا کہ ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں. پھر ان کو کسی نے بتایا کہ جناب جنت کی زندگی پڑھی ہے. تو مولانا اس دوست نے کہا ہمارے کہ حضرت عیسیٰ, جناب گوتم بدھ, نبی کریم, امیر المومنین امام حسین نہیں ہٹا سکے. ایتھیزم سے جس ہستی نے ہٹایا ہے وہ جناب زینب کی ذات. تو آپ یہ بات اب آپ یہ سمجھیے اس کو کہ ہمارے پاس کون سی ہستیاں ہیں, کیا شخصیات ہیں, اس طرح سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ بچیاں ہماری جمائیں فرشہ, جب ہمارے بچیاں امام حسین کے لیے خالص طریقے سے آنسو بہا. اور یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ حضور میں نے ایک بات کہہ دی, جو امام حسین کے آنسو بہا رہا ہے وہ بہائی امام حسین کے لیے رہا. تو میں نے اب آتا ہے معنوی اور روحانی پورشن ائمہ معصومین کا, کہ جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ آپ جڑیے اس سے. زیارت وارث ہے, آپ نے جلدی جلدی پڑھی, کیا فائدہ؟ کیا فائدہ کہنے کا انسان کو حق نہیں ہے. بیٹا ذرا آرام سے پڑھو. فائدہ اگر رسول کو, ہاں ہم کو حدیث میں ملتا ہے, ایک شخص نے نامناسب طریقے سے نماز پڑھی, نبی کریم نے مذمت فرمائی. ایک شخص نے نامناسب طریقے سے عبادت کی, ائمہ نے مذمت فرمائی. دعا جو طلب رزق کی ہے اس کا لہن اور لہجہ, اس کی اسپیڈ تک امام صادق نے بتائی کس طرح سے پڑھو. تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کب ہمیں کوالٹی چاہیے, کب کوانٹٹی چاہیے, یہ سب کی سب چیزیں آپ کا مرجع بتائے گا. مرجع پسند نہیں آ رہا تو حدیث کا مطالعہ کیجیے. ہمارے امام آسان کر کے گئے راستے کو, حدیث کی کتابیں مت کھنگالیے, جا کر آپ مرجع سے پوچھیے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کو اس طرح سے بہتر کرو. یعنی کہ ہم کو فرض کیجیے کہ آپ ڈھونڈیے, ممبر سے کہا جا رہا ہے آپ ڈھونڈیے ایسے انسان کو جو امام حسین سے براہ راست رابطے میں ہو. یہ بڑی ایک آپ کو ایک چیز ہے کہ جو انسپائر کرتی ہے. ہر زمانے میں ایک شخص ہوتا ہے امام حسین سے تعلق ہوتا ہے اس کا, وہ امام حسین کی گرد طواف کر رہا ہوتا ہے, امام حسین خدا کی گرد طواف کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈھونڈیے, اس سے رابطے میں آتے. کتنی انسپائر کرنے والی بات ہے. ایک عجیب قسم کا اس کے اندر ایک گلیمر, اس میں ایک طرح کا مسمرائز کر رہی ہے انسان کو. آپ اس کو آپ کی زبردست بات ہے. ایک چھوٹا سا سوال کریں تو غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی کہ یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ ہر دور میں ایک آدمی ہوتا ہے امام حسین سے رابطے میں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایک نہیں, 1000 ہوں گے, 10,000 ہوں گے امام حسین سے رابطہ. میری کیا رسپانسبلٹی ہے آپ کے معاملے میں؟ آپ کو کیا بتایا کسی حدیث میں یہ آیا اس انسان کو ڈھونڈو جو امام حسین سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے؟ نہیں آیا. کسی قرآن کی آیت میں آیا؟ نہیں آیا. تو آپ خوب توجہ کیجیے گا. آپ حضرات اور ہم انڈو پاک میں جو ہمارا مذہب آیا 700-800 برسوں میں, 900 برسوں میں, جو ہم کو مرسی میں ثبوت ملتے ہیں عزداری, تو 700-800 برسوں میں, ان 700-800 برسوں میں میں ایک سوال کرتا ہوں بڑے ادب سے آپ سے, کتنے بزرگ قلندر درویش صوفی ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین میں دفن ہیں, برٹش انڈیا, مغل انڈیا میں دفن ہیں, کتنے ہیں آپ کے مولانا؟ سینکڑوں, ٹینز آف ہنڈریڈز, 1000 ہوں گے. وہ تمام صوفیہ درویش آپ کو روک نہیں سکے کہ جب مشکل ہو تو آپ یا مشہد جائیں یا عراق جائیں. دنیا جاتی ہے ان بزرگوں کے مزار پر, رش لگا ہوتا ہے, آپ نہیں جاتے. اچھا جہاں پر کسی بزرگ صوفی کی قبر ہے آپ وہاں مراد مانگنے نہیں جاتے, آپ کہاں جاتے ہیں؟ ایک چوبے پر لکڑی ہے, بانس پر. یہ تو بے جان لکڑی کا ڈنڈا گڑا ہوا ہے, اس کے چاندی کا پنجہ, یہ تو بے جان تمہیں کیا دے گا؟ وہاں تو بزرگ کی قبر ہے. آپ کا جواب یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ اس کھیڑے میں پڑے ہی نہیں آئے. آپ جاتے ہی نہیں اس گلی میں جس میں آپ کو جانا ہی نہ, آپ اس کا پتہ پوچھتے. آپ آتے ہیں کیوں؟ آپ آتے ہیں ابو الفضل عباس کے علم پہ, کس وجہ سے کہ یہ جو ہستی ہے نا اتنی مضبوط حدیثیں معصوم وقت کا امام احترام کرتا ہے. میں جاتا ہوں تبسم کرتا ہوں مولا عباس کو یاد کر کے. یعنی جہاں پر
ٹینس آف تھاؤزینڈ یا ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ کہیے یا ٹینس آف ہنڈریڈ کہیے بزرگ صوفی، آپ جائیے فاتحہ پڑھیے، ٹھیک ہے، آپ کو امام حسین کی طرف جانے سے نہیں روک سکے کہ آپ جا رہے ہیں قبر پر مولا کی، نجف جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، سامرا جا رہے ہیں، مشہد جا رہے ہیں، خم جا رہے ہیں. اگر یہ باتیں جو اب کہی جا رہی ہیں پنپ گئی اور ان کے اندر گرو ہو گئی اور گروتھ ہو گئی تو آج آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. 100 سال بعد آپ کے بچے کے کربلا کیا، وہ کربلا تو یہ بھی کربلا، یہاں اس بزرگ کے مزار پر چلے جائیے، فلاں قبر پر چلے جائیے. آپ کو 800-900 سال میں ہندوستان میں، برٹش انڈیا، مغل انڈیا میں سینکڑوں اسکول آف تھاٹس ہیں، سینکڑوں ریلیجنز ہیں جو آپ کو نہیں بدل سکے اس میں کہ آپ کبھی کسی ٹیمپل میں چلے جائیں. جسٹ ایگزامن کریں، چیک کریں گے، لگ کو ہو سکتا ہے وہاں پہ پورا ہو جائے. 10 کروڑ آدمی جا رہے ہیں وہاں پر، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں جانے میں کیا ہے. دیکھیے مولانا، ایک 40 دن میں زیادہ عاشورہ پڑھی، 40 دن تک حدیث کی صدوات مراد پوری کی. کربلا جب سامرا کاظمین بقی رسول خدا کا روزہ مشہد سے ہو کر آ گئے، نہیں ہوئی پوری، مسلسل گھر میں دعا کر رہے ہیں، تو وہاں چلے جائیے. ایک صاحب ہیں تو وہاں پر پیشانی میں کچھ لگا کے آ جائیے. اس میں کیا ہے، لگا کے آ جائیے پیشانی میں اپنی. ورنہ اگر ہوگی مراد تو یہی سمجھیے کہ آپ کو، اگر آپ نے ایک دفعہ اس دروازے کو کھول دیا، جو کارڈن آف کر کے گئے نا رسول خدا، ایک دفعہ آپ نے کارڈن آف جو تھا اس کو کھول دیا تو پھر یہاں کسی کو نہ آپ آنے سے روک سکیں گے نہ نکلنے سے روک سکیں گے. خود توجہ کیجیے، آج کے دور کے انحراف کو سمجھیے. ہمیں کہیں نہیں جانا، ہم بہت نیچے آتے ہیں نا. جب ہم ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی آتے ہیں اور جب ہم بہت زیادہ آ کر نیچے آتے ہیں تو علامہ ابوالفضل عباس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے. خبریں ہیں آپ جاتے ہیں احترام میں فاتحہ پڑھ جاتے ہیں، مراد مانگنے کے لیے آپ ابوالفضل عباس کے علم پر جاتے ہیں، مراد مانگنے کے لیے آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ پرابلم یہ کہ رسول خدا انہی کو بنا کر گئے تھے. وہ ہستیاں ہیں جو مباہلے کے میدان میں لے کر گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اذا دعوت فآمنوا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. تو اگر میری دعا پر میں درود پڑھ کے، زیارت عاشورہ پڑھ کے، صلوات پڑھ کے، نظر کر کے 14 معصومین کی پنجتن کی، اگر عالم غیب سے پنجتن میرے لیے آمین نہیں کہہ رہے تو میں کلندر صوفی درویش کی ان سے کہہ رہا ہر ادھر ادھر کی سبیل کا پانی پیوں. اگر زمزم پی لیا شفا نہیں ہوئی تو اب شفا نہیں ہو سکتی. اس بات کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے آپ کو، سرکار جم کے رہنا ہے آپ کو. اور پھر اس کا دوسرا مرحلہ وہ جو اہل بیت کی معرفت اور شناخت کے سلسلے میں گمراہ کن نظریات آپ کو، آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے سامنے بھی مقابلہ کرنا ہے. ہمیشہ مت سمجھیے کہ امام حسین کا نام اگر لے لیا کسی نے تو اس کی بات بالکل صحیح ہے. یہی ایک نظریہ. بچے نوجوانوں نے یہ مت کہیے کہ میں اپنے ذہن کے ایک فیک اسٹوری بنا کر بات کر رہا ہوں. میرے پاس میسیجز ہیں مولانا. ہر دور میں امام حسین کا ایک خاص آدمی ہوتا ہے، وہ کون ہے باہر میں پتہ لگانا پڑے گا، اس سے رابطے میں آئیں. میں نے کہا فرض کرو میں کہوں نعوذ باللہ میں ہوں تو پھر کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب بچہ بیچارہ پریشان. تو میں نے کہا بیٹا چندہ سیدھی بات ہے کہ ایسی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا مرضی جب توجہ مسائل لکھتا کہتا مبری اور مجزی ذمہ انشاءاللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں نے اپنی آخری کوشش کر کے دیکھ لیے، یہ فتوے لکھے. سرکار لوح محفوظ پر کیا لکھا ہے؟ آپ کا مرضی کہتا ہے وہ مجھے نہیں پتا، تو پھر کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ کیونکہ امام نے اجازت دی آخری کوشش کر کے روایتوں سے، قرآن سے، حدیث سے نکال کر اپنا فتویٰ دو. لوح محفوظ پر کیا ہے؟ یہ کام ہے وقت کے امام کا. میرا کام ہے کتاب سے دیکھ کر بتانا. جو آپ کا مرضی آخری لیول ہے آپ کی علمی لیول، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لوح محفوظ کا نہیں پتا. سرکار آپ جو فتوے دے رہے ہیں کیا امام زمانہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ استغفر اللہ، کیا بات کہہ رہے ہو؟ امام حسین صاحب رابطے میں؟ کہتا نہیں میں کتابیں پڑھ کے دے رہا ہوں. اس سے کون رابطے میں مجھے نہیں پتا. انشاءاللہ کہ مجھ سے بھی رابطے ہوں گے، مولا کی دوست کی نظر مجھ پر ہوں گی. آپ سمجھیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح سے ہم آگے بڑھیں. لہٰذا جو حضرت چھٹے امام سے واقعہ ہے. اب ہم بات کریں یہاں پر ائمہ کی معنویت کی. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ جب رسول اللہ میں نے قرآن پڑھ کر آپ کے نانا کو ہدیہ کیا، اور پھر دوسرا قرآن پڑھا جناب امیر کو ہدیہ کیا، جناب سیدہ کو ہدیہ کیا، ایک اور قرآن پڑھا جناب امام مشتبہ کو، پھر امام حسین کو، پھر امام سجاد کو، امام باقر کو.
یہ تمام آئمہ جا چکے ہیں دنیا سے، دیا گیا، اور پھر یہ قرآن آپ کو سامنے بیٹھ کے چھٹے امام کے کہہ رہا ہے آپ کو یہ دیا گیا، مالی بزادی مجھے کیا ملے گا؟ اب یہاں پر رک جائیے، یہ کیا بات کریں 6-7 قرآن ختم کیے آپ کو کچھ ملے گا؟ معرفت کے ساتھ پڑھا آپ نے، نہیں پڑھا، غور و فکر کتنا کیا؟ راوی نے پوچھا میں نے پڑھا، تفسیر نہیں لکھی، قرآن کا درس نہیں دیا۔ اچھا کوئی کہتا مولانا قرآن کی تدریس کے مخالف، تفسیر کا درس دیتے سب کچھ، خدا کے لیے جتنا اچھلنا کودنا اچھلیے کودیے، لیکن اس لائن پر اچھلیے کودیے جو ہم کو اس سے باہر مت نکلیے۔ تو راوی کیا کہہ رہا، تم نے 6 قرآن پڑھ لیے، کتنے دن میں پڑھے؟ تفکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مجھے پوری طرح سے واقفیت اس بات سے ہے کہ تفکر اور تدبر قرآن کو سمجھنے کے لیے سوچ بچار کرنا، تھاٹ فل وے میں اپنی سوچ کو ابھار کر اس طرح سے پریسائزلی گہرائی میں جا کر ڈیپتھ میں جا کر قرآن کا مطالعہ کرنے کا ثواب ہے۔ لیکن 2 پیرالل چیزیں ہیں، جو یہ کام کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن جو بغیر تدبر کے قرآن پڑھ رہا ہے کیا وہ فضول کام کر رہا ہے؟ اگر حدیث کہتے ہیں فضول کام کر رہا ہے، آپ بھی کہیے فضول کام کر رہا ہے۔ اگر وہ بیچارہ عربی میں پڑھ رہا ہے اٹک اٹک کر زیادہ عاشورہ، معرفت ہے امام حسین کی کس سطح پر معرفت ہے؟ معرفت کا کچھ فائدہ نہیں ہے بھائی۔ آپ معرفت کس چڑیا کا نام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں معرفت نہیں ہے آپ کے پاس؟ بیچارے کے پاس معرفت ہے تبھی ہر اول فول دعا کو چھوڑ کر زیادہ عاشورہ پڑھ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مولا حسین سے میرا ایک رابطہ پڑا ہے۔ کیا معرفت چاہیے؟ آپ سلمان بنانا چاہتے ہیں، ابو ذر بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ لہٰذا جب راوی نے آ کر پوچھا کہ میں نے یہ کام کیا اور قرآن پڑھے، کہاں تک آیا؟ 5ویں امام تک آیا۔ 5ویں امام کا مطلب کیا ہے؟ 7 معصومین کو اس نے قرآن پڑھ کر ہدیہ کیا۔ 6ٹھے امام زندہ و جاوید سامنے تشریف فرمائے، کہا کہ آپ کو بھی پڑھ کر ہدیہ کیا۔ پہلی بات تو امام کہے بھائی ہمیں مردوں کے ساتھ کیوں ملا دیا؟ امام نے کہا نہیں۔ دوسرا سوال، امام نے یہ نہیں فرمایا تم نے 6-7 قرآن کتنے دن میں پڑھے، تدبر کیا کہ نہیں کیا؟ امام کو حق تو ہے پوچھنے کا کہ نہیں ہے، انحراف سے روکنے کا حق تو ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا امام نے نہیں پوچھا، امام نے فرمایا لکا بذالک ان تکون معہم فی الجنہ، تمہیں اس کا اجر یہ ملے گا کہ تم ان 7 کے 7 معصوموں کے ساتھ جنت میں ہوگے۔ راوی کو اتنا تعجب ہوا، اتنا تعجب ہوا، اس معمولی سے کام تھا، میں نے بیٹھ کے پڑھا قرآن، کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کام۔ سوچ راوی کے ذہن میں یہ تھی، اس نے پوچھا جب میں سنا یہ ملے گا، امام سمجھ گئے کہ اس کو شک ہو رہا ہے۔ روایت کے الفاظ اصول کافی کے امام نے فرمایا بلا بلا بلا، 3 دفعہ کا ہاں ہاں ہاں، ایک دفعہ امام فرما دیتے ہاں، امام نے 3 دفعہ فرمایا ہاں ہاں ہاں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ یہ قرآن کا اسپرچل وے میں آپ کنیکشن میں آ رہے ہیں۔ آپ کو تفسیر نہیں پتا، تفسیر مفسر کا کام ہے، فقہ نکالنا مرجع کا کام ہے۔ تمام کے تمام جو علوم قرآن کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے علماء فقہاء بزرگوں کا کام ہے۔ اب مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میری دادی تھی، آپ کی دادی تھی، گھر کی خواتین بزرگ تھے، بزرگ خواتین مرد عورت چلے گا دنیا سے زندہ ہیں، یہ بیچارے قرآن پڑھتے رہتے تھے، معرفت نہیں تھی۔ اگر معرفت نہیں تھی تو کیسے پڑھ رہے تھے؟ ایک بات۔ اب پھر اس مرحلے پر ایک اور انحراف آتا ہے، قرآن پڑھنے میں نہیں پڑھتا تھا۔ آپ کو پتا خوارج نہروان قرآن پڑھتے تھے؟ زیادہ قرآن پر اپنی عبادت اور بات یہ سب مت کیجیے، نماز شب پر فخر مت کیجیے، یہ مجلس ماتم پر فخر، یہ تو وہ تھے۔ اور شمر بھی رویا، ایک روایت مجھے لا کر دکھائیے شمر رویا، ایک روایت پھر کہہ رہا ہوں ایک روایت شمر رویا، عمر سعد رویا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے کیا کسی روایت میں آیا ہے کہ عمر سعد حسین کی محبت میں رویا تھا؟ بہت لاجیکل سوال کر رہا ہوں۔ کبھی انسان اپنی بدبختی پر روتا ہے، بد نصیبی پر روتا ہے، کبھی ایک وقتی فیل کے ذریعے روتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو امیر المومنین کے سامنے تلوار نکال کے جنگ کر رہے تھے اور علی ابن ابی طالب سے کہ تم گناہ گار ہو، توبہ کرو، نعوذ باللہ، زبان سے جملہ نہیں نکل رہا میرے، تم فاسق ہو، تم توبہ کرو، تم نے حکم کو قبول کیا، قرآن جب نیزوں پر اٹھے تھے تو تم نے کہا تھا کہ ان کی بات ہم نے کہا مان لو، تم نے کہا نہیں مانو، لیکن تم نے آخر میں ہماری بات مانی، وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، تو لہٰذا تم جتنے گناہ گار ہم ہیں تم بھی ہو، تم استغفار کرو۔ امیر المومنین نے آخری وقت تک استغفار کر کے نہیں دی، گناہ کی مغفرت نہیں مانگی۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو مسلسل استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا دن میں کتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب نے دونوں سجدوں کے بیچ میں کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جو سجدہ میں جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، وہ جو گناہ نہیں کیے۔ یہ اس کی ابھی ہمارا گفتگو کا مرکز یہ نہیں ہے کہ ائمہ کی استغفار کا معنی کیا ہے، لہٰذا میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ تمام کے تمام ائمہ آپ کے استغفار کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں،
یہ علی یہ استغفار خوارج کے سے بھی کر لیتے؟ کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امامت کی حیثیت پر رتی برابر بھی میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو گرد بیٹھنے دے۔ اب آپ سمجھیں جناب امیر اس استغفار کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، یہ وہی خدا کا نام ہے کہ جو خوارج کی طرف سے یا رسول اللہ کیا علی آپ یہ کہہ دیجئے؟ کہا کہ نہیں کہوں گا۔ خوارج بھی عبادت کرتے تھے، خوارج بھی سجدے میں گرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے نماز سب سے پہلے اٹھ کر، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے۔ آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی عبادت بھی کہیں نہیں جائے گی۔ سرکار آپ کیوں مس کر جاتے ہیں ایک چیز کو جو اہم ترین ہے خدا کے پاس کائنات میں بشر کو دینے کے لیے؟ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہے محبت اہل بیت۔ خدا کے پاس اس سے بڑی کوئی لعنت نہیں ہے جب خدا کسی کو دیتا ہے، وہ ہے بغض اہل بیت۔ چھوٹے امام فرمانا جب راوی آتا ہے کہ تم تو کیا یہ بحث کرتے رہتے ہو کالج اسکول میں میرے بقول ہر جگہ جا کر ولایت امامت ولایت امامت، بقول میرے تعلق کو بحث علم اٹھانا صحیح ہے جائز ہے نہیں ہے، یہ سب بحثیں امام نے کیا ہے؟ تم مالک والناس، لوگوں کے ساتھ کیوں تم ڈیبیٹ میں رہتے ہو؟ کہ الناس اخذوا دینہم عن الناس وانتم اخذتم دینکم عن رسول اللہ۔ تم نے اپنا دین دیا رسول خدا سے اور لوگوں نے اپنا دین دیا لوگوں سے۔ دوسری روایت موصول کافی، یہ بتاؤ تمہارے دل میں کس نے محبت ڈالی ہے ہماری؟ اب راوی نے کیا جواب دیتا؟ جب رسول اللہ بتائیے میرے بقول، کہا کہ یہ تمہارے دل میں جو ہماری محبت ڈالی ہے خدا کے علاوہ کسی نے نہیں ڈالی۔ اچھا ہمارے دشمنوں کے دل میں جو ہمارا بغض ڈالتا ہے یہ کس نے ڈالا ہے؟ فرمایا یہ شیطان نے ڈالا ہے۔ ایک شیطان کا حواری اور پجاری، ایک خدا کے تحفے کو لے کر دل میں گھوم رہا ہے۔ آپ دونوں کو برابر کر کیسے ہیں؟ کائنات میں خوب اس پہ کل میں انشاءاللہ وقت ملا کل اگر وقت ملا تو میں اس پر گفتگو کروں گا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے پاس عام انسان کو دینے کے لیے، کامن لے مین انسان کو دینے کے لیے محبت اہل بیت سے بڑھ کر کوئی شے اس نے خلق نہیں کی۔ قرآن کے مطابق اس کو گفتگو ہوگا۔ لہٰذا آپ جو اہل بیت سے محبت کر رہا ہے وہ اگر بے نمازی ہے بڑی مصیبت ہے۔ مولانا صاحب نے کہہ دیا نماز مت پڑھو، واللہ باللہ خدا گواہ کہ کون کہہ سکتا ہے ایسا؟ خیر اس کو چھوڑ دیجیے بات کو، آپ اس بات کو سنیے، جو بے نمازی جو گناہ کر رہا ہے، جو خاتون حجاب نہیں کر رہی، کیا فائدہ آپ کے رونے کا؟ فائدہ ہے رونے کا۔ اگر نہ ہوتا تو آپ کا امام بے نمازی اور نماز پڑھنے والے، پردے دار اور بے پردہ، نماز قضا کرنے والے، نماز وقت پر پڑھنے والے، ہر شخص کو آپ کا امام ایڈریس نہیں کر رہا ہوتا کہ تم سب کے سب پر لازم ہے کہ ہماری جد کی زیارت پر آؤ۔ ایک روایت میں اگر تم پردہ نہیں کرتی ہو تو مطلب کیا فائدہ تمہارے زیارت کا؟ تم پردہ کرتے ہو تو آؤ۔ سرکار بیمار ہی ہاسپٹل تک جاتے ہیں۔ ایک دفعہ فرش سے ازا پر کوئی خاتون آ گئی، اب آپ اگر وہ بے پردہ ہے اب آپ اسی طرح ایسی نظروں سے مت دیکھیے کہ جس سے اس کی انسلٹ ہو۔ یہ جناب سیدہ کی مہمان ہے، ایک صاحب آ گئے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور بھارت یہاں تو اور ذرا سا براڈر ریجن ہے، آسٹریلیا میں ہمارے تو 2-3 مثالیں آ گیا وہ، آپ نے اس کو یوں دیکھا کہ یہ کیا کرنے آیا؟ آپ کو حق نہیں ہے، یہ آپ کی وجہ سے نہیں آیا، یہ مولانا کی وجہ سے، یہ امام حسین علیہ السلام کا مہمان ہے۔ لہٰذا ایک چیز ہے اسپرچوئلزم کہ جو آپ کی روح پر اثر ڈالتی ہے، وہ کیا اثر ڈالتی ہے کہ آپ امام کو قرآن پڑھ کے ہدیہ کریں۔ دوسرا مرحلہ کیا علم۔ اچھا کل سورہ توبہ کی آیت پر گفتگو جلدی میں شاید سب کے لسانی ہوئی ہے، مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے اور میں آیت کو صحیح سے نہیں پڑھ سکا، لیکن نوٹ کر لیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 74 اور ایک کیا بتایا آیت نمبر 74 یعنی 74 اور 59 59۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے فضل کی گفتگو فرمائی ہے، جو کل میں نے آیت پڑھی کہ اگر یہ لوگ کہتے وَمَا نَقُمُ إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ اللَّهُ، کہ یہ ناراض نہیں ہوئے جب ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا اور رسول نے اپنے فضل سے، یہ ہے آیت نمبر 74 کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے دیا تو یہ ناراض ہو گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ برداشت کرتے، برداشت کرتے سے مطلب خوش ہوتے، جتنا دیا لے لیتے، بجائے اس کے کہ خوش ہوں، بجائے اس کے کہ شکریہ کریں۔ اللہ نے اپنے فضل سے دیا، رسول خدا نے اپنے فضل سے دیا، اس کو ان کو غنی کر دیا، اتنا دیا کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس کے باوجود یہ ناراض ہیں۔ تو یہاں پر امام نے کل کا جو واقعہ تھا، دوسری آیت ہے 59 آیت نمبر، اس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اور میں ایک بات اور آپ کے سامنے بس کر کے اور بات کو ختم کر دوں اور مسائل کی طرف آؤں، وہ یہ
کہ جو بنیادی ترین چیز ہے ہمارے مذہب کی، بلکہ بنیادی ترین چیز ہے کس کی؟ قرآن کی، اور بنیادی ترین چیز ہے اس کے لیے کہ جو رسول خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے مسئلہ؟ سورہ قصص کے اندر ایک آیت ہے، حضرت موسیٰ گئے، نکلے اپنے شہر سے اور پہنچے، جا رہے تھے تو دیکھا ایک جنگل ہے، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، باغ ہے، کیا ہے، بہرحال کھیتی باڑی ہوئی بھی ہے، اور وہاں پر لوگ کھڑے ہیں کنویں سے پانی بھر رہے ہیں۔ دیکھا دو لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیے خاندان بتا دیتا ہے کہ کس خاندان سے تعلق ہے۔ لوگ کھڑے نامحرم، تو یہ دونوں لڑکیاں وہاں نہیں جا رہی۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کیا مسئلہ ہے، کہا دیکھا وہ ابونا شیخ کبیر ومن نصدر حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے اپنی بکریوں کے لیے جب تک کہ لوگ نہ نکالیں، کیا پرابلم ہے؟ یہ بہرحال علماء بیان فرماتے ہیں کہ نامحرم تھے، تو یہ دونوں لڑکیاں کنارے پہ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ گئے اور وہ بالٹی یا بکٹ یا ڈول دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور دوبارہ آ کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ دونوں خواتین میں سے ایک آئی اور قرآن نے عجیب لفظ استعمال کیا، الاستحیاء، بہت شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی جناب موسیٰ کے پاس۔ یہ ہماری بچوں کی قرآن سے ہدایت کا ایک سبق ہے کہ حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، انگریزی میں ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک ڈگنیٹی اور پرائڈ کے ساتھ، ایک ماڈیسٹی کے ساتھ۔ یعنی علی بن ابی طالب کی ماننے والی بچی کی پرائڈ اور ڈگنیٹی ایسی ہو کہ کالج اسکول میں اگر یہ جا رہی ہے تو irrelevant کوئی نامحرم سوچتے، بات کرتے ہوئے دو دفعہ سوچے۔ جب اپنے آپ نے، مجھے تھوڑا سا تلخ جملہ، جب آپ نے اپنے آپ کو ایکسیسیبل کر دیا، ریچیبل کر دیا، ریگارڈلیس اس سے کہ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، بدھسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، آپ کی پرسنالٹی تو ہے، آپ کی پرائڈ تو ہے۔ یہ پاسبل کیسے ہو رہا ہے کہ ہر آدمی آ کر آپ سے گفتگو کر رہا ہے؟ مجھے پوری آگاہی ہے اس ملک کے کلچر کی، اس حد تک پوری آگاہی، اس حد تک کہ بالآخر آپ کو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہائے، ہیلو، یہ ایک ریت ہے، لیکن میں اس کو میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال تمشی علی استحیاء، ایک خاص ماڈیسٹی کے ساتھ، ایک پرائڈ اور ڈگنیٹی کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارا باپ تمہیں پیسے دے دے کہ تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ گئے، حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی، اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے سورہ قصص میں۔ حضرت موسیٰ نے سے کہا جناب شعیب نے کہ دونوں میری بیٹیاں ہیں اور تم 8 سال میری سے مزدوری کرو اور پھر اس کے بعد اور ایک بیٹی سے اپنی شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ واقعات بڑے دلچسپ ہیں۔ فلما موسیٰ قضا الاجل، موسیٰ نے وہ 8 سال مکمل کیے، وسار لأہلہ، اپنے اہل بیت کو لے کر چلے۔ یہ جملہ، اب قرآن اور اہل بیت موضوع ہے، یاد رکھیے گا، یہ جملہ لوگ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ لے کر چلے، سارا بأہلہ، اسٹارٹ کی اپنی جرنی کو، تو اپنے اہل کے ساتھ چلے۔ اہل میں موسیٰ کے کون تھی؟ بیوی تھی، تو لہٰذا اہل بیت کا مطلب ہو گیا بیویاں۔ تو دیکھیے سرکار، پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک نماز تھی، تو آپ کی نماز اسی طرح کی ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نجاست طہارت کے احکام تھے، وہ اسی طرح کے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن آپ کو رسول خدا کے اہل بیت کے بارے میں کیا معیار، کرائٹیریا دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں میں بیان کروں گا اور سیرت رسول کے حوالے سے ہم کو کیا ملتا ہے۔ تو پہلی تو آیت یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جملہ ملتا ہے، وہ یہ کہ اہل بیت کو پاک کیا۔ اب اس اہل بیت میں کون ہے؟ اس سے پہلے ازواج کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر ایک ہمارے درمیان بحث ہے کہ قرآن کے ذریعے کیسے ثابت ہو کہ کون تھے اہل بیت۔ تو اہلیت کو اگر قرآن انٹائٹلمنٹ کو اور ایلیجیبل ہونے کو، کہ کس کے اندر یہ ایلیجیبلٹی ہے، کون اس بات کی شائستگی اور لیاقت رکھتا ہے، کون اس بات کو اپنے وجود کے ساتھ جوڑ سکتا ہے کہ اہل رسول اللہ ہو، یہ پروردگار عالم قرآن میں اگر طے کر دے تو پھر آپ کی بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ موسیٰ لے کر چلے تو بیوی تھی، حضرت ابراہیم لے کر چلے تو بیوی تھی اور بچہ تھا۔ تو آپ اس بات کو قرآنی معیارات کے ذریعے پر رکھیے۔ آیت تطہیر میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا نام لیا، کسی اور کا نام نہیں، نام دیے نہیں، بتایا نہیں۔ لیکن جب بات آئی کہ نبی سے تعلق رکھنے والے جو ہستیاں نبی کے ساتھ ایٹریبیوٹڈ ہوں، ایٹریبیوشن ہو، کس طرح سے؟ حبیب دیکھو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ابھی دیکھو جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے عیسیٰ کے بارے میں اور آدم کے بارے میں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اب تم سے جو اگر دوبارہ بحث کرے تو تم اس سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور ہم رکھیں گے خدا کی لعنت کو جھوٹوں پر، ہم رکھیں گے۔ رسول خدا لے کر چلے، رضا منگوائی۔ یہ جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں یہ آیت ترتیب اور مباہلے سے جڑی ہوئی ہے، یہ مباہلے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب رسول خدا لے کر چلے، رضا کا واقعہ آپ کو پتا ہے، ہمارے فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے رضا کو دیا، فاطمہ علی حسن حسین کو بلایا اور لپیٹا، اور آپ کی حدیث قصہ میں پڑھ چکے ہیں، اخذ بطرفی کے ساتھ، جب چادر کو آپ گھمائیں گے تو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کو آپ کو پکڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد اوما بیدہ جمنا الی السماء، یعنی ایک ہاتھ سے چادر پکڑے ہیں اور ایک ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں آسمان کی طرف رسول خدا، اور کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، حدیث قصہ کی جملہ آپ لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انہم منی وانا منہم، یہ تمام جملہ آپ کو یاد ہے، ترجمہ دیا ہے۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، رسول خدا نے چادر کو پکڑا، گھمایا، ہاتھ سے پکڑ لیں، کہتے حسن بیٹا تم وہاں سے پکڑ لینا، علی تم یہاں سے نظر آسمان کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے پکڑنا چاہ رہے ہیں، اور بی بی فرماتی او اب یدہ جمنا الی السماء، ہاتھ کا اشارہ کیا، یوں کیا یا یوں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اور کہا پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں رسول خدا یہ میرے گھر والے ہیں؟ سیدہ کو بتا رہے ہیں، علی حسن حسین کو، اپنے آپ کو، یہ بتا کس کو رہے ہیں؟ اور یہ گھر کے اندر اگر واقعہ ہوا تو لوگوں کو کیسے پتا کہ جو راوی نے روایت نقل کی؟ اگر گھر کے باہر ہوا یا گھر کے اندر ہوا اس کو چھوڑ دیجیے، خیر اب اس طرح بات تفصیل سے چلی جائے گی، تو یہ کہیں بھی واقعہ ہوا، یہ ضرورت کیا تھی ایک ہاتھ سے چادر کے کنارے پکڑے دونوں کہ گر نہ جائے؟ بھائی علی تھے، یہاں حسن تھے، کندھے پہ ڈال دیتے دونوں کے، بیٹا تم پکڑ لو، کامن سینس کی بات ہے، زحمت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے پکڑا، اور جو بھی قصہ میں آیا رسول کی مرضی سے آیا، اور جب قصہ میں سب آ گئے تو قصہ کو پکڑا، چادر کو پکڑا اپنے ہاتھ سے اور آسمان کی طرف رخ کر کے گفتگو کی پروردگار سے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو کس کو بتا رہے تھے؟ خدا کو؟ پاسبل نہیں، اپنے آپ کو پاسبل نہیں، تو پھر کس کو بتا رہے تھے؟ امت کو بتا رہے تھے۔ تو مولانا کہیے خدا سے گفتگو کیوں کی؟ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے اہل بیت کے تعین کا اور ان کو یہ سمجھانا یا تو خدا ہے ایک طرف اور زمین پر میں ہوں، تم سب اس سے باہر ہو۔ چادر کیوں پکڑی؟ کارڈن آف کر رہے ہیں، دیکھو چادر میں نے پکڑی ہوئی ہے، 10 عورتیں تھیں مدینے میں جو بڑی مقدس تھی، عبادت گزار تھی، کئی بچے تھے مدینے میں، وہ حسن حسین کو لے کے چلے گئے تھے، معصوم بچے تھے، گناہ نہیں کیا تھا نا، سرکت گناہ نہیں کیا تھا، اگر گناہ نہیں کیا تو اور آپ عام بچوں کی طرح سمجھ رہے ہیں تو 6 اور 7 برس کے بچوں کو نجاست طہارت کی تمیز نہیں ہے، نہ امام حسن پر نماز واجب ہوئی ہے نہ امام حسین پر، جن بچوں نے عبادت شروع نہیں کی ہے ابھی واجب کی نیت کر کے، ان کو لے کر جا رہے ہیں، چادر سے لپیٹ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں دیکھو بلایا بھی میں نے تھا، گھیرا بھی میں نے ڈالا، روک کر بھی میں نے رکھا، یعنی نہ قیامت تک کے لیے اس میں کوئی آ سکتا ہے نہ اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ آیت تھی جو سورہ احزاب کی تھی کہ جس میں اہل بیت کا نام آیا تھا، اس آیت کا تعین آیت مباہلہ کے ذریعے کیا گیا، حبیب تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، یعنی جو عورتیں تم سے نسبت رکھتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں، ایٹریبیوشن رکھتی ہیں، سرکار بیویاں تھیں، اگر معنی اہل بیت کا وہی ہے جو موسیٰ کا، کہ جتنی بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، پورے احترام کے ساتھ ازواج کا ہم احترام کرتے ہیں، بس دیکھیے کوئی کرے نہ کرے، جس کے سر پہ کالا ماما ہے اس کی تو تمام ازواج جو ہیں نانی لگتی ہیں، تو ہم اپنی نانی کا اگرچہ سوتیلی ہوں تو احترام تو ہم پر واجب ہے، تو ہم احترام کرتے، ہم کوئی توہین نہیں کر رہے، ہم کوئی برا لفظ زبان سے نہیں نکال رہے، اور جو جس نے عمل کیا اور اس عمل اور اچھے برے پر خدا نے جو وعدہ دیا وہ تو سب کو بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا تمام کی تمام جو خواتین تھیں، ازواج ہیں، ان میں سے کسی کو لے کر کیوں نہیں گئے؟ آپ رسول خدا کو بتائیے، کیا رسول اللہ بیوی گھر والوں میں ہے تو زوجہ جو ہے رسول خدا کی زوجہ مکرمہ تمام کی تمام ازواج کو لے کر جائیں، قرآن کہہ تمہاری عورتیں،
تو یہاں پر بات رسول خدا کی اس حیثیت کی نہیں ہے جو بعنوان تقاضۂ بشری ہو یا ہیومن ریلیشن شپ میں ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے نبوت کے ساتھ جو خاتون جڑی ہوئی ہے. پورے مدینہ میں ایک خاتون کے علاوہ کوئی نہیں دیکھی. مدینہ کا ہر ننھا منا بچہ رسول خدا کا بیٹا ہے، فرزند ہے، پیار سے بات کرتے ہیں. لے کر نہیں گئے، حسن حسین کو لے کر گئے، جان کے مقام پر علی بن ابی طالب کو لے کر گئے. یعنی رسول خدا یہ جو اپنی چادر کو پکڑ کر گرفت میں لے رہے ہیں، یہ در حقیقت قرآن کے ذریعے اہل بیت کا تعین فرما رہے ہیں. سورہ احزاب میں جو اہل بیت کا لفظ آیا جس میں ابہام تھا، جس میں جو ایمبیگوس تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مباہلہ نے آ کر بتایا. یہ قرآن مجید کے ذریعے اور سنت رسول خدا کے ذریعے ثابت ہوا. لہٰذا یہ اہل بیت ہے اور ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ عجیب سلسلہ ہے. اگر اس کو 9 ہجری میں مان لیا جائے تو جناب زینب موجود تھی. اگر 5 ہجری میں مان لیا جائے تو جناب زینب بہت ہی خردسال نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ 5 ہجری میں ولادت ہے بی بی زینب کی. بی بی زینب کو لے کے نہیں گئے. یہ بی بی زینب کے مقام کی تنقیص نہیں ہے، پنجتن کی تعالی ہے. جس مقام پر عادل غیر معلمہ، مفہمہ غیر فہم غیر مفہمہ، وہ خاتون بھی جو جناب سیدہ کی آغوش کی پلی بڑی ہے، ہم کمپیئر کریں ان ہستی سے. یعنی جناب زینب چادر میں داخل نہیں ہو سکی اس عظمت کے باوجود. یعنی امام حسن امام حسین کو اگر آپ کو کمپیئر کرنا ہے تو جناب زینب سے مقابلہ کر کر رک جائیے، آگے مت بڑھیے. وہ بھی چادر میں نہیں گئی. کون گے؟ حسن اور حسین کے، کیونکہ سیدہ شباب اہل جنہ ہے. ہمارا انداز، اہل بیت کے چاہنے والوں کا انداز ایسا نہیں ہے کہ جو گھر میں آ گیا اس کو اپنی مرضی سے لے آئیں. یہاں پر ہم جتنی بھی محبت کریں، ہم جتنی بھی مودت رکھیں جناب زینب سے، اور آپ امام حسن امام حسین کی بات مت کیجیے، ہمارے لیے ایمان کی شرط جناب زینب سے مودت بھی ہے. مانتے ہیں اس کے باوجود اپنی مرضی سے نہ ہم کسی کو چادر میں داخل کرتے ہیں نہ چادر سے نکال دیتے ہیں. دلیل اس بات کی قرآن نے جس کو جہاں معین کر دیا، رسول خدا نے جس کو جہاں پر معین کر دیا، نہ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. اور مقابلہ امام حسین کا کسی مدینے کی گلی کوچے میں کھیلنے والے بچے سے نہیں ہو سکتا. اگر موازنہ ہوگا تو اپنی ہی چھوٹی بہن سے ہوگا جس کو آپ حضرت ثانیہ زہرا کا لقب دیتے ہیں. امام سجاد نے کیا فرمایا؟ عالمۃ غیر معلمہ. آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے علم نہیں سکھایا. کوفے میں حسن ہیں، حسین ہیں، ابو الفضل عباس ہیں، جناب محمد حنفیہ ہیں، جناب محمد بن ابی بکر ہیں. یہ بڑے نزدیک کے اصحاب ہیں، بیٹے ہیں امیر المومنین کے، خود جناب امیر المومنین ہیں. اس کے باوجود اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوں؟ جناب زینب تفسیر کا درس دے رہی ہے خواتین کو. بھائی دیکھو، ہمیں تو نہیں آتا تفسیر، ہمیں کیا پتا، پردہ لگا دیتے ہیں. ہمارے بھیا آئیں گے امام حسن، ان سے تم لے لینا درس. ہم نہیں دے سکتے، ہمیں کوئی غلط بات نکل جائے مجھ سے، ہمیں کیا پتا قرآن کس پر نازل ہوا. امام کی موجودگی میں فقہی مسائل بتانا چاہتا، امام کی موجودگی میں قرآن کا درس دینا، امام کی موجودگی میں خواتین کو عقائد کا درس دینا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب ہے کہ 3 اماموں کی تائید حاصل ہے، 3 نورانیتوں کے سائے میں پلی بڑھی ہے یہ بیوی. اس کے باوجود ہم چادر کے اندر نہیں کہتے کہ تھی، اسی جگہ پہ رک جاتے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم 4 معصومین کی محبت پر جو رکیں اور جن سے محبت کرتے ہیں، یہ حکم رسول خدا کی بنیاد پر. لہٰذا میں جلدی اس سے جلدی ختم نہیں کر سکتا تھا. آگے بھی ایک مجلس کا بڑا مسئلہ ہو گیا یہ کہ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے کم پڑتا تو یہ آپ کی حد تلفی ہوتی، ان کی وجہ تلفی جو بعد میں مجلس سے باہر. کیا کہہ سکتے ہیں، امید آپ آزاد معاف فرمائیں گے. اور وہ بھی اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا ہی نہیں. ہم نے جتنی تیزی سے میں نے اجلت کے ساتھ جلدی گفتگو کی، تو ہمارے لیے جناب زینب کی شخصیت بہت اہم ہے اور 14 معصومین میں نہیں، لیکن ایمان کی علامت ہے جناب زینب سے محبت. اور جو واقعات ہیں مسائل کے، اس کو اگر آپ موازنہ کرتے ہوئے دیکھیں تو واقعی ایک دکھ کی لہر اٹھتی ہے دل میں، کہ جو ہمارے ذاکرین فرماتے ہیں نا کہ کبھی علی بنی، کبھی عباس، کبھی حسین. جب کربلا میں شام غریبہ میں پہرا دیا تو عباس بن کے پہرا دیا. جب سیدانیوں کو دلاسا اور تسلی دی تو حسین بن کے تسلی دی. اور جب خطبہ دیا تو امیر المومنین کی آواز میں لگا. یہ اکیلی جان ہے، اتنے ظلم ہوئے ہیں بیوی پر،
کہ اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی. لیکن کوہ گراں ہے، سنگ گراں ہے، صبر ہے. جب خطبہ دیا تو آواز میں کپ کپاہٹ نہیں تھی، آواز میں لرزش نہیں تھی. کس طرح سے تمام بیویوں کو دلاسا دیا. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی داخلہ ہوا دربار یزید میں، جب داخلہ ہوا دربار کوفہ میں، بازار شام میں، بازار کوفہ میں، بیویاں تمام جناب زینب کی طرف دیکھ رہی ہیں. اب کیا حکم ہے، اب کیا کرنا ہے، بیوی اب ہوگا کیا. جناب فضا، سکینہ اور رقیہ جناب زینب کی طرف دیکھ رہی ہیں. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجیے، اس کٹھن وقت میں زینب کس کی طرف دیکھی؟ بیمار بھتیجے کی ایمانداری. اسی دفعہ یہ قافلہ دربار کوفہ میں مجھے یہ بتائیے، وہ شہزادی جس نے عمر بھر سوائے اپنے باپ، بھائی، بیٹوں اور بھانجوں کے علاوہ کسی سے گفتگو نہ کی ہو، اب بازار کوفہ میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑا. اور ایک دفعہ جناب زینب جاتی ہوئی دربار حضرت آیت اللہ عظمہ محمد حسن شیرازی 1892 میں انتقال ہوا. سامرہ ان کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے. ان کا شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ دخلت زینب و علی ابن زیاد. مجلس ہوئی، بی بی کے داخلہ دربار کوفہ کے مسائل پڑھے اور کہا دخلت زینب و علی ابن زیاد. زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. آیت اللہ نمامہ پھینکا، ماتم کرنے لگے، منہ پر تماچے مارے. اگلا جملہ جب ذاکر نے پڑھنا چاہا تو آیت اللہ نے فرمایا کہ رک جاؤ، اس جملے کا حق ادا ہونے دو. سرکار یہ مسائل کا پہلا جملہ ہے، مجھے مسائل مکمل کرنے دیجیے. جواب یہ آیا کہ تم کیا سمجھتے ہو اب اس مصیبت کے بعد کہ زینب عبید اللہ کے دربار میں داخل ہوئی. یہاں سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث کا بند پیش کروں. اسی دنیا واقعے کے قریب دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سب کے پیمبر، فضا کی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر، پھر پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. یہ مرقع کہاں کا ہے؟ یہ مدینے سے رخصت کا ہے. حسین نے ہاتھ پکڑا، اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا. فرزند دائیں بائیں کھڑے ہیں، فضا نے چادر اٹھائی، کہیں چادر پیر میں لپٹ نہ جائے. حسین نے سہارے سے محمل میں بٹھایا. بیوی سے کہوں گا بیوی، یاد تو بہت آئی ہوگی مدینے کی رخصت. ایک دفعہ زینب دربار کوفہ میں داخل ہوئی. آیت اللہ فرمانا یہ چاہ رہی ہیں کہ جس زینب کے داخلے پر حسین ہاتھ تھام کر اٹھائے، وہ زینب یہ معصومیت کا وقت ہے کہ عبید اللہ جیسا ملعون فاسق و فاجر بلند تخت پر موجود ہے. علی کی بیٹی اور حسن بستہ ہے، دربار میں نامحرم ہے. کوئی علی کی بیٹی کی مدد کرنے والا نہیں. کوئی نہیں تو یہ کہے کہ یہ ناموس رسالت ہے. اس مظلومیت کے ساتھ داخل کیا گیا، کوئی نہ تھا جو بیوی کی حمایت کرے. اللهم اجعله لنا عزاء ولحجتك عزاء اجرته. احسن اللہ لك العزاء بفعل جدك يا حجة ابن حسن. پروردگار تمام مومن مومنات کی دعاؤں کو قبول فرما، مغفرت فرما. ہمارے بچیوں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. حضرت حضور میں تعظیم فرما، میرے سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما. طول عمر کے ساتھ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھا، جہاد ادا کر سکیں، حرام سے دور رہ سکیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحوم مرحومات کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حسين 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 بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی. بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی. بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی. بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے
رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی چھین کر زینب کی چادر شمر یہ کہتا رہا چھین کر زینب کی چادر شمر یہ کہتا رہا لوٹ لی دستار میں نے احمد مختار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی ایک منادی شام کی گلی یوم دیتا ہے صدا ایک منادی شام کی گلی یوم دیتا ہے صدا رسیوں میں بیٹیاں ہیں حیدر کرار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی ظلم سے نیلے ہوئے نیلے سے کالے ہو گئے ظلم سے نیلے ہوئے نیلے سے کالے ہو گئے شام تک رنگت بدلتی رہی رخسار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی آج تک ثقلین کھل کر لکھ نہ پایا ہے کوئی آج تک ثقلین کھل کر لکھ نہ پایا ہے کوئی شام کی گلی سے نب نے کیسے پار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے شام کے بازار یا حسین 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 یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا تک پہنچ گیا کالہ شیخی ابا تک پہنچ گیا اکبر 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 کالہ شیخی ابا تک پہنچ گیا کالہ شیخی ابا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا اکبر کالہ شیخی ابا 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 تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا اکبر کالہ شیخی ابا 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 تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی رضا تک پہنچ گیا اکبر کالہ شیخی ابا
تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ زینب کا خون کھا کے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا 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 تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ زینب کا خون کھا کے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا 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 تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا 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 تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا 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 تک پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ زینب کا خون کھا کے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا سار سے وہ ماں کی سار سے وہ ماں کی ندا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا بابا
لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکر مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکر مصطفیٰ میرا لیے وہ ہاتھ میرا لیے وہ ہاتھ ودا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا 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 تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ودا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شیکی ابا تک پہنچ گیا آباد رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا آباد رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا محمد وآل محمد متوجہ زیارت علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدی السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین علیہ السلام السلام علیکہ وعلا جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولاي ابا عبداللہ الحسین المظلوم الشہید السلام علیکہ وعلی جدک وابیک وعلی امک وعلی اختک واخیک بالخصوصا سیدی و مولاي غازی ابو الفضل العباسی ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والأمر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا قاتل الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان سيدي وابن سيدي مولاي وابن مولاي أجل الله تعالى في فرجك الشريف وجعلنا من المتمسكين بولايتك ولمنتظرين لأمرك السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا صاحب الزمان عليكني يا صاحب الزمان عليكني يا صاحب الزمان عليكني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.